اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دنیا کے اندر جو کفار و مشرکین ہیں یہ چند لوگ مختلف گروہوں کے لوگ ہیں، اور بہت جلد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے شکست کھائیں گے، سب کے سب ہار جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ اور ہوا یہ کہ فتح مکہ جب اللہ کے نبی جیت لیے مکہ، تو اس وقت جو جتنے بھی سردار تھے سب کا اقتدار چھن گیا تھا، سب جو ہے ہار گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی شخص آیا، کہنے لگا کہ مفتی صاحب دیکھیے ہم جو ہیں کل پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک میرے آنکھ کی بینائی جو ہے ختم ہو گئی۔ اتنا اچھا خاصا تھا، میں نوجوان تھا کرا تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے آنکھ کی روشنی جو ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو کسی گناہ کا عذاب نہیں دے رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر بہت مہربان ہے، کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ایک بہت سخت عذاب کی تیاری میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کے بہت بھاری عذاب دینے والے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کی جو ڈھیل جو مل رہی ہے اس پہ ہم جو ہے زیادہ یہ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں ہر وقت، یا اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، معافی مل سکتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ پچھلے قوم کا ایک تذکرہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کذبت قبلہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار و مشرکین جو ہے مکے کے جو لوگ ہیں یہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلائے تھے، بلکہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وعاد اور قوم عاد بھی جو ہے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا تھا، وفرعون ذو الاوتاد اور میخوں والے فرعون جو ہے اس نے بھی جو ہے نبی کو جھٹلایا تھا۔ تو فرعون کی اس میں جو ہے کون نبی آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور قوم عاد میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور قوم نوح جو ہے نوح علیہ السلام۔ ان تینوں قوموں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے وقت کے نبی کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا تھا۔ اب آگے اور مثال دے رہے ہیں، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوط، قوم سمود بھی اور قوم لوط بھی، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ والے بھی، یہ سارے لوگ جو ہے کیا کیے تھے؟ اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا تھا۔ اور اولئک الاحزاب، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، سب کے سب لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، اور ابھی کے دور میں ہم لوگوں کو بھی اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا کسی کے سامنے جو ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ الٹا سیدھا بول دے، تو ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے بھائی، بولنا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان ہر طرح کا ہے، کوئی ایک انسان جو ہے اپنے اپنے سب کا الگ الگ مزاج ہے، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی الٹا سیدھا سوچتے رہتا ہے، کوئی گندے مزاج کا ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو فرق نہیں ہونا چاہیے، اپنا جو کام ہے نیک اعمال ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال آپ کیجئے گا، آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، کسی نہ آپ کے بیوی کو ملے گا، نہ آپ کے بیٹی کو ملے گا، نہ آپ کے بیٹا کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی اپنا اپنا اعمال کریں، نیکی کی طرف اپنا دھیان دیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یاد رکھو ان سب لوگوں کے درمیان اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب لوگوں کے پاس سب رسول آئے، حق بات لے کر آئے، تو تمام کے تمام لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ جتنے بھی رسول آئے اور جس قوم میں بھی جو رسول آئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے وقت کے رسولوں کو، نبیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ جو ہے کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک چنگھار، ایک آواز کے انتظار میں ہے۔ تو آواز سے مراد یہاں پر سور پھونکنا ہے۔ یہ لوگ انتظار میں کب سور پھونکا جائے قیامت قائم ہوگی، جو محمد ہمیشہ کہتے رہتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد کی بات سچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے سارے کفار و مشرکین اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ایک آواز آئے، بالکل ایک دم دردناک عذاب جس سے سن کے جو ہے لوگ ڈر جائیں۔
اور ما لہا من فواق، اور اس کے آنے میں کوئی کچھ دیر نہیں ہے، کچھ وقفہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی اچانک یہ حادثہ ہو سکتا ہو۔ ایک یہ ہے کہ ایک نشانی بتلایا گیا حدیث کے اندر، لیکن یہ بھی اس کا علم بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک نشانی بتلائے تھے، اس کے بعد یہ بھی بتلائے تھے کہ اس کا علم، صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو لہٰذا یہ قیامت جو ہے کسی بھی آ سکتا، کسی وقت بھی اور کسی دن بھی، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ما لہا من فواق، بہت چند دن باقی ہے یہ قیامت آنے میں، کچھ وقفہ باقی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقالوا ربنا، اور کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ آپ ہمارے روز حساب والا دن جو ہے، یعنی قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا، اس کا بدلہ آپ ہم کو جلدی ہی دے دیجیے دنیا کے اندر۔ یہ ایک مذاق کے طور پر اللہ کے نبی کو کہتے تھے، کہ اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، اور پھر تو تم لوگوں کو جو عذاب میں جو گرفتار کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ تو کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارے حصہ کا جو گناہ ہے، جو بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، وہ کہو کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دے۔ یہ کفار و مشرکین کہتے تھے۔ تو اتنے سارے آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ ایک دلاسا دے رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو ایک واقعہ بتلا رہے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، جو طعنہ دے رہے ہیں، جو آپ کو گالی دے رہے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن لیجئے اور صبر کر لیجئے۔ اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کیجیے ہمارے جو بندہ تھے داؤد علیہ السلام کو، ذل اید، جو بہت ہی طاقتور تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام کتنے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے جو بناتے تھے سب کچھ لوہا وغیرہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے، اللہ ہم نے ان کو جو ہے سمجھیے کہ اتنی طاقتور بنائے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا، تو ان کو آپ یاد کیجیے۔ اور انہو اواب، بے شک وہ بہت لو لگانے والے تھے ہم سے، یعنی اللہ سے ان کو بہت محبت تھی۔ تو ایک مثال دے کے اللہ کے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، صبر کیجیے، اور ہمارا بندہ جو ہے داؤد علیہ السلام، ان کو یاد کیجیے وہ کتنے طاقتور تھے، مضبوط تھے۔ اور انہو اواب، بے شک وہ اللہ سے بہت لو لگانے والے تھے۔ اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ انا سخرنا الجبال، ہم نے ان کے لیے پہاڑ اور ان کے ساتھ جو ہے یسبحن بالعشی، شام والاشراق، اور اشراق کے وقت، دونوں وقتوں میں یہ جو ہے سب تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ والاشراق کی یہاں جو معنی ہے چاشت کی، اشراق کی نماز، اس کے بارے میں بہت فضیلت آتی ہے۔ ہم لوگ تو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ۔ اشراق کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں تذکرہ ہے۔ یہاں پر اشراق سے مطلب جو ہے تفسیر میں لکھا ہے اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو، 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو، جتنا ہو سکے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص کر دیا تھا کہ جب بھی داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ہوتا تھا، اور صبح اور شام دونوں وقتوں میں داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی، ایسا نہیں کہ صرف پہاڑی ہوتے تھے، نہیں، بلکہ وَالطَّيْرَ، پرندے، مَحْشُورَةً، تمام پرندے جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر غور سے سنتے تھے۔ اللہ، وہ کیا آواز تھی داؤد علیہ السلام کی اس میں، اور جو پرندہ اڑتا، جو وہاں سے گزرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اڑنا بھی بند کر دیتا تھا، فوراً جو ہے جہاں آواز سنتا تھا اسی وقت جو ہے پرندے سب جو ہے سب بیٹھ جاتا تھا، اور سب جو ہے گول لگا کے سب اکٹھا جمع ہو گئے، جیسے ہم لوگ بیٹھے نا ابھی اکٹھا ہو گئے سب سن رہے ہیں، اسی طرح پرندے بھی جو ہے داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ سب بیٹھ جاتا تھا، سب ایک دم سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا، محشورہ، سب کے سب اکٹھا ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے جی۔ اور کل لہ اواب، اور سارے کے سارے پرندے جو ہیں ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے، اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ تسبیح خوب بیان کریں،
خالی وقت میں جیسے نماز کے لیے آتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھتے ٹیک لگا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیے ہم تو زیادہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، زیادہ ٹوکنا ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ بھائی امام صاحب جب 12 بیان کرتے رہتے ہیں تو 5 منٹ باقی ہے تو سنت پڑھ لیں، نہیں سنت تو کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ آگے صف میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھیں تو ایک سکون کے ساتھ بیٹھیں. ایسا نہیں کہ ایک آدمی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، ایک آدمی وہاں بیٹھ گیا، ایک آدمی وہاں بیٹھ کر ٹیک لگا کے. یہ ہوتا ہے کہ بد نظمی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں آئے نہیں ہیں بلکہ کسی نے زبردستی بھیج دیا ہے کہ نہیں. کوشش یہ کریں. یہاں قرآن دیکھیے ایک پرندہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے اطمینان سے سکون کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک پرندہ اتنا عقل مند، ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہم کو تو اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہے. پرندے تو ہمارے لیے ہیں، اس کو ہم لوگ کھا لیتے ہیں، کبھی شکار کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم لوگ کو جو وہ بھی ہمارے ہی لیے ہے. پرندہ بھی تو ہمارے لیے ہے، اس کو ہم ہی لوگ کھاتے ہیں. کوشش یہ کریں ہم لوگ جب بھی وقت یہ تسبیح ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ بہت آسان ہے، اس کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں. یہ تسبیح اتنی اس کی فضیلت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ جو ہے جب بھی وقت ملے تسبیح بیان کرتے رہیں. باقی ایک دو چیز دیکھیں کہ دیکھیے مسجد کا جو ایک چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک سمجھیے کہ امانت ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کا ایک ایک چیز سمجھیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک ایک چیز ہم لوگوں کو حفاظت سے اس کا یوز کرنا چاہیے. جیسے کہ پنکھا ہے. اب جو ہے اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ اکیلے ہیں تو آپ وہاں پنکھا چالو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نماز وہاں اب ختم ہو اور آگے سب میں آپ چلے جاتے ہیں نماز جماعت کے لیے، پنکھا بند کر دیجیے. جب اسی طرح جب نماز ہو جائے، نماز کے بعد آپ پنکھا چالو کر کے سنت پڑھ سکتے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں. ہاں سنت پڑھنے کے بعد پھر آپ پنکھا بند کر دیجیے، پھر چلے جائیے. ہم کئی مرتبہ دیکھیں ہیں لوگ پنکھا چالو کر لیتے ہیں، نماز پڑھے چلے گئے، پھر ہم نکلتے ہیں کمرے سے دیکھتے ہیں تو پنکھا چل رہا ہے تو اپنے سے آ کے بند کرتے ہیں. یہ مسجد کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے، آپ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ پنکھا تو ہم ہی لوگوں کے لگایا گیا ہے نا، پنکھا انورٹر ہم ہی لوگ کے لگایا گیا. یوز کیجیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، استعمال کیجیے لیکن تھوڑا سا بچا کے، جتنا ہو سکے کہ جو ہم جو اس کا استعمال صحیح جگہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب